انڈیکیشن دے رہے ہیں، ہم اپنی ہنسی کو روک رہے ہیں کہیں آپ ہمارا زیادہ وقت نہ لے لیں، ہمارے نہ مسکرانے کو سمجھیے کہ آپ کو ختم کرنا ہے، آپ کا بھی لحاظ، مسکرانے والوں کا بھی لحاظ۔ اب ایک عظیم شخصیت اور ایک شخصیت کا ذکر کرنا ہے، ہمارے دوست محترم مولانا سید شاہ توفیق اللہ بخاری نے آپ کے سامنے ان کی شان بھی رکھی۔ حاضرین کرام، جی تو چاہ رہا تھا بہت بولوں ابو بکر صدیق پر، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بی بی فاطمہ کا نام ایسا نام ہے کہ اب میں کیا بولوں، ان کا نام ہی بہت بڑا نام، وہ ان کی شخصیت ایسی، ان کا کمال ایسا، ان کا نام ایسا کہ مردوں میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ، مردوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مرد بن کر دنیا میں تشریف لائے، یہ اعزاز ہے مردوں کے لیے کہ حضور مرد بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حاضرین کرام، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ بی بی فاطمہ عورت بن کر دنیا میں تشریف لائی۔ حاضرین کرام، ان کی نسوانیت قیامت تک کی عورتوں کے لیے رول ماڈل بن کر وہ دنیا میں تشریف لائی تھی۔ حاضرین کرام، ان کی شان کیا، میں کیا بولوں، بی بی فاطمہ کا ذکر مجھ سے کہا گیا، ان کی میں شان بیان کروں۔ حاضرین کرام، کیسے ممکن ہے؟ وہ تھی کہ دنیا میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے عام طور پر اٹھا نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے، بڑے صحابہ آتے تھے، حضور اپنی جگہ سے کیوں ہلتے، کیوں ہٹے حضور، کیوں اٹھے حضور ہیں، ساری دنیا ان کی غلام ہے۔ اب کافر آتے، دوسرے قوموں کے اگر سردار آتے، حضور اٹھ کر استقبال کرتے تھے، مگر حضور اپنی جگہ بیٹھے ہوتے، صحابہ بڑے صحابہ آتے، حضور بیٹھتے استقبال کرتے، صحابہ تھے آتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پیر پڑتے تھے، جو کرنا تھا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور اٹھتے نہیں تھے۔ مگر بی بی فاطمہ کی ذات ایک ایسی ذات تھی، بی بی فاطمہ بیٹی تھی نا، شہزادی تھی۔ دنیا میں کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا ہے، بیٹی کا رشتہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت ہی کیا ہے باپ کے سامنے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات فرماتی ہیں، جب بھی میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، بی بی فاطمہ اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی پیشانی چوم لیتی، کبھی حضور کے ہاتھ چوم لیتی، لا کر اپنے مقام پر رسول اللہ کو بٹھا دیتی اور خود سامنے بیٹھ جاتی۔ حاضرین کرام، یہ بیٹی ہے، بیٹی اگر یہ کرے باپ کا احترام، اس میں آپ کو حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر دوستو، یہ بیٹی ہیں، اب ذرا بابا کی طرف نظر فرمائیں، وہی ازواج مطہرات فرماتی ہیں، وہی بیٹی کا عالم یہ ہے جب فاطمہ تشریف لاتی، کبھی ایسا نہ ہوا کہ فاطمہ آئے اور حضور لیٹے رہے، نہیں، جب بھی فاطمہ آتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حاضرین کرام، یہ ہے فاطمہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان۔ آقا اپنا مقام چھوڑ دیتے، آگے بڑھتے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگا لیتے، ان کی جبین مقدس کو چومتے، اور رسول پاک کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے، اور پھر کیا کرتے، اب خود جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس مقام پر لا کر بی بی فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے۔ حاضرین کرام، یہ ایک بات، یہ ایک اعزاز شان فاطمہ الزہرا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ رسول جس کے لیے ساری کائنات ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، حاضرین کرام، وہ رسول کی شان، وہ رسول بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ لحاظ رکھ رہے ہیں۔ اور دوستو، آقا نے ایک میسیج بھی دیا، ہمارے ہاں بیٹی کے معنی کچھ لوگ ہیں جو رحمت کے لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نحوست کے معنی میں بیٹی کو لیتے ہیں، جہالت کے سبب۔ بیٹی ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہونے والوں کو میں آپ کو دکھاؤں، ایسے بھی لوگ ہیں، پہلے بیٹی ہوئی خوش ہوتے ہیں، باپ بننے کے شوق میں، بیٹی اگر ہو گئی الحمدللہ ہم صاحب اولاد ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، پہلی بیٹی پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے بھائی، بیٹا ہو کہ بیٹی ہمارے لیے ایک ہے، یہ نعرہ آپ سنیں گے، پہلی بیٹی پر خوشیوں کا ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں، لڈو بناتے ہیں، سارے علاقے میں تقسیم فرماتے ہیں، ہم باپ بن گئے، آج بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دوسری مہمان تشریف لائے بیٹی کی شکل میں، تھوڑا مبارکباد اب بھی لے لیتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے، مگر نہ وہ لڈو بنتے ہیں اب، نہ وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اگر بلا سے تیسری بیٹی آ جائے صورت چھوٹی ہو جاتی ہے، مبارک، اگر آپ مبارکباد بھی دیں، اچھا خیر، یعنی ایک مصیبت آ گئی ہے ان کے پاس۔ حاضرین کرام، یہ ہمارا تصور ہے۔ دوسری طرف ہمارے آقا کا معاملہ، اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں۔ حضور کا کمال کیا، حضور کی اولاد میں سے 4 لوگ بڑی عمر کو پہنچے، چاروں کی چاروں بیٹیاں، کوئی بیٹے حضور کے، کوئی صاحبزادے بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مرد عمر کو پہنچنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، بچوں کے باپ ہیں، مگر مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ہر چیز اللہ نے دے دی تو پھر
بیٹے کیوں نہیں دیے؟ طریقہ یہ ہے، اب راز کی بات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جتنے پیغمبروں کو جو جو معجزات ملے، اللہ نے وہ سارے معجزات اپنے رسول کو اکٹھا دے دیے۔ جتنوں کو جو تنہا ان کو 5 دیے، ان کو 10 دیے، ان کو 15 دیے، ان کو 20 دیے، ان کو 25 دیے۔ میرے پاس 9 معجزے، میرے پاس 3 معجزے، میرے پاس 2 معجزے۔ اللہ نے فرمایا پورے معجزوں کو جمع کرو، جتنے معجزے جتنے پیغمبروں کو ملے پورے اکٹھے کر کے میرے رسول کو دے دو۔ یہ ہے رسول اللہ کی شان۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ باپ پیغمبر، بیٹے پیغمبر۔ مثال آپ کی خدمت میں رکھوں، ابراہیم پیغمبر، اسماعیل پیغمبر، ابراہیم پیغمبر، اسحاق پیغمبر، اسحاق پیغمبر، یعقوب پیغمبر۔ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یوسف علیہ السلام پیغمبر۔ پیغمبر کی شان، ایک معجزہ ان کے لیے یہ بھی تھا، ایک شان کی بات کہ ان کا بیٹا پیغمبر ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے نبوت ختم کرنی ہے رسول پر۔ کیا ختم کرنی ہے؟ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بیٹا بڑا ہو جائے تو دنیا یہ کہہ سکتی ہے ابراہیم کے بیٹے پیغمبر تھے، رسول کے بیٹے پیغمبر نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیٹے ہوں گے مگر بڑے نہیں ہوں گے، تاکہ دنیا رسول کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ ان کے بیٹے پیغمبر نہ ہو سکے۔ حضرت کرام اس میں لحاظ ہے حضور کا، خیالداری ہے حضور کی۔ یہ تھا حضور کا لحاظ اللہ کو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کرام بے پناہ محبت حضور کو ان سے، اتنی محبت شاید ہی حضور نے کسی سے کی ہو۔ ان کے 2 پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، بات اپنی ختم کر لوں گا۔ پہلا پہلو حضور کی ان سے محبت، دوسرا ان کی پردہ داری، چونکہ بے پردگی اس زمانے میں عروج پر ہے، اس کی طرف توجہ دلانی بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے کیسز، اخبار آپ کھولو صرف گناہ ہی گناہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر دلی کے کیسز 2 مہینے سے چھائے ہوئے، 2-3 مہینوں سے 3-4 مہینوں سے ہماری نظروں میں ہے۔ 4-5 دن 8 دن پہلے کا تو میں اعتماد کا پہلا صفحہ پڑھ رہا تھا، پہلا صفحہ کے آدھے صفحے سے لے کر نیوز شروع ہوئی، کنٹینیو وہاں ہوا یہاں ہوا۔ یہ گناہوں کی بے پردگی اور زنا جس کو آپ کہتے ہیں، زنا کے آپ کیس اگر دیکھیں پورا صفحہ لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی خبر، صفحہ نمبر 3 دیکھیے۔ حضرت اکرام یہ کیا ہے؟ بے حیائی عروج پر، انتہا پر۔ آپ کی خدمت میں ایسے موقع پر حضور سیدتنا فاطمۃ الزہرا کا پردہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا ہے نا؟ سننا چاہتے ہیں بھی فاطمہ کا پردہ کیسا تھا؟ اب سنیے آپ۔ پہلے دیکھیے محبت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا عالم کیا تھا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتوں کا عالم کیا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر ایک بات پہلے سن لیں کہ حضور کو 4 صاحبزادیاں تھیں، کتنی؟ اب آپ بولیں کہ 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں سے ایکول محبت کرنی چاہیے، رسول ناانصافی کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ایک بیٹی کو زیادہ چاہے دوسری بیٹی کو کم چاہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی فاطمہ کو اتنا امپورٹنٹ آپ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ سوال ہے نا، ویلڈ ہے نا کوشچن؟ اب تک آپ نے غور فرمایا تھا؟ نہیں فرمایا تھا۔ یہ گرہ آپ کو کھولنی ہے۔ اتنی 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں سے محبت ہو، ایک سے کیوں ہے؟ حضرت کرام ہوا یہ تھا، حضور کی عین حیات، ہین حیات، حضور کی حیات مبارکہ میں ایک کے بعد ایک بیٹی انتقال کرتی گئی۔ بی بی زینب کا انتقال، بی بی رقیہ کا انتقال، بی بی ام کلثوم کا انتقال، رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین۔ 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک صاحبزادی باحیات رہ گئی، وہ بی بی فاطمۃ الزہرا تھی۔ تو جتنی محبتیں سب کو حضور دیتے تھے، ساری محبتیں ملا کر بی بی فاطمہ کو دینے لگ گئے۔ اب ایک بیٹی باقی رہ جائے، جوان بیٹیوں کا انتقال ہو جائے، اس باپ کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کی ساری محبتیں بی فاطمہ سے۔ پھر دوسری طرف بی فاطمہ وہ ہیں جن سے حضور کا نسب چلا، حضور کا ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں نانا، حضور کا نام سلامت ہے بحیثیت نانا۔ کس کی اولاد کی وجہ سے ہے؟ فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے امام حسن امام حسین کی وجہ سے۔ تو حضور کو پتہ تھا کہ میری نسل جو چلے گی قیامت تک، اس کے چلانے کا سبب فاطمہ بنیں گی۔ اس واسطے بھی حضور بہت زیادہ چاہا کرتے تھے۔ آج حسنی آپ کو نظر آتے ہیں، حسینی آپ کو نظر آتے ہیں۔ جو حسنی ہوتا ہے وہ بھی فاطمی ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ بھی فاطمی ہوتا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کے بغیر نہ حسنی ہو سکتا ہے نہ حسینی۔ تو اسی واسطے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ریزنس تلاش کریں بہت مل سکتے ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جاتا کہ کیسی محبت حضور فرماتے تھے۔ 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر حضور بی بی فاطمہ کے پردے پر ہم آ جائیں گے، بات ختم۔ پہلی مثال، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرماتے تھے، سفر کرتے تھے تو گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ گھر سے نکلنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر۔ جانے کے بعد
اپنے بیٹی کے گھر جانے کے بعد بی فاطمہ کو چومنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے بعد سفر شروع ہوتا، پلٹ کر آتے، تھکے ماندے ہوتے، مگر حضور پلٹ کر اپنے گھر نہیں جاتے، جاتے وقت بھی فاطمہ کے گھر آتے اور واپس آتے وقت بھی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ پہلے ان کو دیکھ لیتے، حضور کے دل کو چین ملتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرے جگر، بعض لوگ بولتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کل جگر ہے فاطمہ، فاطمہ میری کل کائنات ہے فاطمہ۔ تو فاطمہ بی بی فاطمہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، آدھا کلومیٹر شاید بی بی فاطمہ کا گھر دور تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی تم کتنا مجھ سے دور چلی گئی ہو، اتنا فاصلہ میں تمہارے لیے طے کروں؟ فاطمہ بی بی فاطمہ عرض کرتی ہیں سرکار کتنی دور میں آپ سے ہو گئی ہوں، یہاں پر کنٹریز پار کر کے بیٹیاں چلی جاتی ہیں، بائے بائے خدا حافظ مسکرا کر باپ جدا کر دیتے ہیں، آقا کائنات ایسے باپ آدھا کلومیٹر برداشت نہیں ہو رہا ہے، فاطمہ میں تمہیں اتنا دور میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ حضور ملول ہیں، غمزدہ ہیں، فاطمہ کی جدائی نہیں سہی جا رہی ہے، ان کا گھر بالکل حضور کے گھر کے پیچھے تھا، کہنے لگے حضرت علی کو بلا کر، علی ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں، کہنے لگے کیا؟ ارشاد فرمانے لگے آپ میرا گھر لے لو میں آپ کا گھر لے لیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ایسا اچانک کیوں ہوا؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ حضور کو خوش کروں، اور حضور اس وقت خوش ہوں گے جب فاطمہ ان کے قریب آ جائیں گی۔ حاضرین کرام یہ تھی محبتیں بی بی فاطمہ سے۔ اب آپ دیکھیں گے حضور کے حجرے کا سامنے سے جہاں سے آپ سلام پڑھتے ہیں وہ عائشہ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، اس کا جو پچھواڑا لگتا ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بالکل بازو متصل۔ اور عالم یہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر روز جاتا ہے 6 مہینے تک، ایک آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو اللہ نے تم کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں خوب پاک کر دیا۔ یہ آیت اتری تو اللہ نے تمہیں پاک کیا۔ بی بی فاطمہ حضرت مولا کائنات امام حسن امام حسین کو رسول اللہ نے اپنی کملی میں چھپا لیا، یہ میری اہل بیت ہے، آیت نازل ہو گئی، میں آیت کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے حضور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، لے جا کر ارشاد فرماتے یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پوری آیت پڑھتے اور ارشاد فرماتے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت کرام 6 مہینے تک حضور بذات خود بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایسی محبت حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا سے کی۔ باپ، ایسا باپ کس کو مل سکتا ہے دنیا میں؟ وہ بیٹی بھی ایسی بیٹی کہ شاید ایسی بیٹی دنیا میں کسی کو نہ، ناممکن ہے، ان کا بھی لحاظ ویسا، ان کی محبتیں بھی ایسی۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ بیٹی سے محبت کرنا کس کی سنت ہے؟ تو آپ بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کریں گے نا؟ حضرت کرام یہ کرنا لازم ہے۔ بیٹی کا اکرام، بیٹی کی عزت، بیٹی کا احترام، یہ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اکرام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا تھا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے اچھی ہو۔ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا تھا سرکار پھر مریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مریم بھی تو تھی نا۔ ارشاد فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اچھی تھی، تم میری امت میں سب سے اچھی ہو، تم سے اچھی میری امت میں کوئی نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت کرام یہ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت فرمانا۔ اور عالم کیا، خود آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا، بہت آنے والے آئیں گے مگر فاطمہ کی جیسی شان کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا یا اہل العشر غضوا ابصارکم تمر فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی میدان محشر میں، اے لوگو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کوئی عام ہستی نہیں گزر رہی ہے، محمد کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ اور کیسی شان کے ساتھ گزروں گی؟ 70,000 حوریں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بی بی فاطمہ الزہرا کا میدان محشر سے گزر ہوگا۔ حضرت کرام اب میں ان کی شان کیا بیان کروں؟ تو بے پناہ محبتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رہیں۔ واقعات میں نہیں جاتا، بہت سے واقعات محبتوں کے آپ کو ملیں گے۔ اب ذرا سا چلیں آپ پردہ داری کی طرف۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ کیسا تھا؟ حضرت کرام ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دی بیسٹ تھنگ، سب سے اچھی چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ اب کسی نے یہ جواب دیا، حضور نے فرمایا غلط غلط غلط، جواب ختم، محفل ختم۔
دوسرے دن پھر محفل سجی، پھر حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار میں بتاؤں؟ کہنے لگے اچھا علی بتانا چاہتے ہو بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے سرکار عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد پوری زندگی میں اسے نہ دیکھے، غیر مرد کی اس پر نظر ہی نہ پڑے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ غیر محرم کی اس پر نظر ہی نہ پڑے، سوچیں آپ کیسی بات ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ حضرت رسول اللہ جانتے ہیں کہ جواب مولا کائنات کی طرف سے نہیں آیا، کہنے لگے علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ مسکرا کر کہنے لگے سرکار آپ کی صاحبزادی بی فاطمہ نے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان کے علاوہ یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں۔ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کوئی مرد ان کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین صفت۔ بی بی فاطمہ الزہرا، کوئی نہ دیکھے کا مطلب یہ کہ بھائی نہ دیکھے، باپ نہیں، محلے والے نہ دیکھیں، پڑوسی نہ دیکھیں، بغیر پردے کے اساتذہ نہ دیکھیں۔ حضرات کرام یہ ہے اس کا مطلب۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا عالم یہ تھا کہ شارحین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ان کو کھلے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا، انسان نے نہیں دیکھا، نہیں کھلے سر آسمان نے نہیں دیکھا۔ آسمان نے نہیں دیکھا کا مطلب کیا؟ گھر کے باہر کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوں گے صحن میں جا کر بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں دور سے کوئی دیکھ لے، کوئی چھت پر چڑھ جائیں کسی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ بی بی فاطمہ بغیر پردے کے زندگی میں آسمان کے نیچے نہیں آئی۔ حضرات کرام یہ تھا پردہ، یہ تھا پردہ بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ اب ان کی زندگیاں دیکھیں، اپنی زندگیاں دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری باپ کی بنتی ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کا اپنی بہنوں کے ساتھ، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں جا کر لاڑ بازار میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں چڑیاں پہنانے والوں کو؟ یہ آپ کو سوال کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کو آپ بائک پر سوار کر کے کالج چھوڑ رہے ہیں اور پلٹ کر آ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ سوار ہو کر سارے شہر کی چکریں لگا رہی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرات کرام اس دور میں ہزاروں لڑکیاں، ایک دو لڑکیاں نہیں، ایمان چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ لڑکی ذمہ دار نہیں، اللہ نے ذمہ دار اسے بنایا ہی نہیں، اس کی عزت کے محافظ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہے وہ گنہگار بعد میں ہے، پہلے گنہگار آپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے مرد کیوں بنایا تھا؟ اس واسطے کہ آپ اپنی بہنوں کو غیر مردوں کے حوالے کریں۔ کتنی لڑکیاں میں آپ کو بتاؤں کالجز میں جو غیر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یونیورسٹی کا دور میں نے دیکھا ہے، ایسی کتنی لڑکیاں میں آپ کو نہیں بتاؤں جو کافروں کے ساتھ ان کی بائکس پر سوار ہو کر جاتی ہیں، اور جب آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ انہیں روکیں اور کہنے لگے آپ کیوں جا رہی ہیں؟ میری لائف ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم روکیں تعلیم سے تو کہا جاتا ہے یہ لوگ بہت دقیانوس ہوتے ہیں، تعلیم کے مخالف ہیں۔ حضرات کرام تعلیم کی اہمیت ہے، مسلمان تعلیم کا انکار نہیں کرتا، علم کے بغیر مسلم سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مرد پر فرض ہے اور عورت پر نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر تعلیم سے بڑی دولت عورت کی عزت ہے۔ عورت کے پاس عزت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر وہ دولت لٹ جاتی ہے پھر آپ لاکھ تعلیم رکھ لیں وہ تعلیم نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کا عالم میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں پھر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرات کرام واقعات اتنے آ رہے ہیں، بہت وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اور دونوں ٹاپکس کو حضرت نے ایسا ملایا ہے، ہر ٹاپک کئی لیکچرز طلب ہے۔ اب دونوں عظیم شخصیات کو ایک ساتھ حضرت فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، دونوں کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں، یہ محالات میں سے ہے، چند امپورٹنٹ ہائی لائٹس میں بیان کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کا عالم کیا تھا؟ جب انتقال ہونے لگا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل لیا انتقال کے موقع پر، انتقال سے پہلے خود غسل لے لیا، پاکیزہ کپڑے پہن لیے، ارشاد فرمانے لگی مجھے غسل دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے غسل لے لیا ہے، مجھے پتہ ہے میں انتقال فرمانے والی ہوں، غسل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک بات میں تاکیداً عرض کر دینا چاہتی ہوں، جب میرا جنازہ اٹھے
تو علی سے میری گزارش ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھلا جنازہ جائے، اس پر لکڑیاں رکھو، لکڑیاں رکھ کر اس پر پردہ ڈال دو۔ پہلے لکڑی آپ جو بناتے ہیں آج کل، اس پر ایک کیس بنا رہے ہیں آج کل، آپ دیکھتے ہیں میت پر ایک کیس کھلا ایک ہوتا ہے لے جانے کا طریقہ، دوسرا اس پر ایک کیس لگا دیتے ہیں۔ کیس لگانے کا جو طریقہ ہے بی بی فاطمہ نے اپنے لیے ایک زمانہ پہلے بنا رکھا تھا۔ آپ بولیں گے انہیں پتہ کیسے چلا تھا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں آئی، حضور نے بلا کر اپنے حسب معمول، حضور تشریف فرما تھے، بیماری کی حالت میں حضور تھے، حضور نے بلا کر چوما، چومنے کے بعد حضور نے کہا فاطمہ اپنا کان لاؤ، بی بی فاطمہ نے اپنا کان دے دیے، بابا بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ فرمایا، ٹپ 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 آنسو گرنے لگے بی بی فاطمہ الزہرا کے، لگاتار آنسو بہ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر وہ جب خاموش ہو گئیں، حضور نے پھر بلا کر پھر کان میں کچھ فرمایا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئیں، بہت مسکرایا، بہت خوش ہو گئیں، ہنسنے لگ گئیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، بی بی عائشہ خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں اور دیگر ازواج مطہرات تھیں۔ اب خواتین کی طبیعت ہوتی ہے، معلوم تجسس ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے باپ بیٹی کے درمیان۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہنے لگی فاطمہ بتاؤ بابا نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگی میں بتانے والی نہیں ہوں۔ کہنے لگی تمہیں اس نسبت کا واسطہ جو تم میں مجھ میں ہے، تم بیٹی ہو میں ماں ہوں۔ کہنے لگی ماں بیٹی کا رشتہ سلامت، مگر یہ راز باپ اور بیٹی کے درمیان ہے، آپ کو ہم نہیں بتا سکتی۔ ہو گیا مگر بی بی عائشہ بھولنے والی نہیں تھی، انتہائی ذہین، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ذہین انہیں بنایا تھا۔ حضور کی نکاح میں تھیں ہزاروں احادیث، صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے، کب بھولنے والی تھیں؟ بھولی نہیں۔ حضور کا وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، پھر پوچھی فاطمہ وہ بات بتا دو نا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی نہیں، ایسی بات میں چھپا کر نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتانا ہوگا۔ جب آپ اس قدر اصرار کر رہی ہوں تو بتا دیتی ہوں راز کی بات۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں نا؟ میں بات آگے بڑھا دوں، سننا چاہتے ہیں نا تو سن لیجیے آپ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، پہلے جب مجھے میرے آقا نے بلایا تو ارشاد فرمایا فاطمہ تم سے تمہارے بابا کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں سرکار کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا، میں نے بات کرنی سیکھی تو حضور نے مجھے بات کرنا سکھایا۔ میں چھوٹی سی تھی، حضور مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں ان کو پڑھانے والے رسول، اللہ اکبر، ان کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان کے سونے کا مقام حضور کا سینہ، حضور کے ہاتھ پر وہ آرام فرماتی، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نکاح کے موقع پر حضور نے جو خوشیاں منائی، کون منا سکتا ہے ایسی خوشیاں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں علی دنیا کی سب سے اچھی خاتون کو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ یہ تھا رسول اللہ کا۔ کوئی بیٹی کو جدا کرنے کے بعد پھر پیچھے پیچھے باپ چلا آتا ہے، آپ بھی بیٹیوں کو اپنے جدا کرتے ہیں، ودا کرتے ہیں، ودا کرنے کے بعد آپ بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ حضور کی محبتوں کا عالم یہ تھا، اپنی بیٹی کو جدا کیا، بارات چلی گئی، ساتھ میں حضور بھی چلے گئے۔ حضرت علی کیا کہہ سکتے ہیں، سرکار آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائیے، آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضور آ کر پھر تشریف فرما ہو گئے، بلایا، پانی لا کر ان دونوں پر چھڑکا، دعائیں دیں، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ حاضرین کرام جدا کلومیٹر، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا، آدھے کلومیٹر کا فاصلہ، مدینہ تھا ہی کتنا، اس میں بھی حضور کا تڑپنا یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے، آپ اندازہ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اچھا یہ تو رونے کی بات ہو گئی، اب آپ ذرا بتائیں آپ ہنسی کیوں؟ ارشاد فرمانے لگے، میرے آقا نے فرمایا، بابا نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں گا، میرے جتنے اہل بیت ہیں، میرے جتنے گھر والے ہیں، ان تمام میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو۔ موت کی بشارت دی جا رہی ہے اور بی بی فاطمہ مسکرا رہی ہے۔ آپ ان باتوں کو سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ ایک ماں ہے بی بی فاطمہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بی فاطمہ کو، ایک امام حسن ہے جن کی عمر 7-8 سال، 9-10 سال اور کیا، ایک امام حسین ہے ان کی عمر 8 سال، یہ شہزادے ہیں۔ بی بی زینب ہے 6 سالہ، ام کلثوم ہے 4 سالہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں ہیں وہ۔ اور حضرت کرام اس ماں سے رسول مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم میرے ساتھ مل جانے والی ہو، بچوں کو چھوڑ کر تمہیں آنا ہے۔ حضرت کرام ایک ماں کے لیے یہ رونے کا مقام نہیں، ہنسنے کا۔ ایک ماں، آپ ایک بحیثیت ماں سوچئے، ماں کو جب کہا جائے تمہیں اپنے بچوں سے جدا ہونا ہے وہ روئے گی، مگر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں سرکار علی چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، حسن کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے، حسین سے میں جدا ہو جاؤں، زینب کی جدائی میں برداشت کر سکتی ہوں، ام کلثوم کو روتا ہوا دودھ کی خاطر میں دیکھ سکتی ہوں، مگر سرکار
آپ کو دیکھے بغیر میں دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ حاضرین کرام، یہ ہے بی بی فاطمہ کی محبت حضور سے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں تھی، یہ تو دھاڑے مار کر رونے کی بات تھی، مگر بی بی فاطمہ فرماتی اس سے بڑی خوشی مجھے زندگی میں نہیں ملی۔ حضور کا وصال ہوا، یوں تو غم بہت لوگوں نے منایا، مگر ایک غم منانے والی ایسی تھی جن کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ انتقال کے بعد حضور کے پھر پوری زندگی مسکرایا نہیں۔ 6 مہینے حیات رہی، 6 مہینے تک بس روتی رہی، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں تھا۔ عبادت ہوتی خدا کی، یاد ہوتی مصطفیٰ کی۔ حاضرین کرام، یہ بیٹی تھی، حضور نے چاہا، اس واسطے چاہا کہ وہ بھی ایسا چاہتی تھی حضور کو۔ حضور نے ان سے محبت کی، ایسی بیٹی سے کون سا باپ محبت نہ کرے۔ ایسی کوئی بیٹی آپ نے دیکھی ہے کہ باپ کے پیچھے اپنی دنیا ختم کر لیتی ہو؟ نہیں ہوتی۔ بیٹی کی زندگی اس کا شوہر ہوتا ہے، بیٹی کی زندگی اس کی اولاد ہوتی ہے، مگر بی بی فاطمہ کی کل کائنات حضور پاک کی ذات تھی۔ حاضرین کرام، یہ تھی محبتیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بولیں گے وہ کیس بنانے کا ارادہ بی بی فاطمہ نے کیسے فرمایا؟ ایسے فرمایا کہ حضور نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ تم میرے فوراً بعد مجھ سے ملاقات کرنے والی تم ہو۔ تیاری میں لگ گئی تھی، کہنے لگے میرا جنازہ نکالنا تو ایسا نکالنا کہ کھلا جنازہ نہیں لے جانا۔ جنازے پر پہلے وہ خود کفن ہوتے ہیں 5 کپڑے، وہ پھر اس پر شال، پھر اس پر یہ کیس، پھر اس پر چادر، کہیں میری میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ حاضرین کرام، پردے کے جو احکام ہیں انتقال سے پہلے تک ہے یا انتقال کے بعد بھی ہے؟ انتقال کے بعد تو ایک آپ دیکھیے، اس پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اپنے آپ کو چھپانے کی، یہ گھر والوں کی ذمہ، مگر بی بی فاطمہ کے پردے کا عالم کیفیات یہ تھیں کہ ارشاد فرمانے لگی میرے ڈولے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اور عالم کیا، صحابہ کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ کتنے لاکھ تک؟ اور کوئی صحابی ایسا ہوگا جو رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کرتا ہوگا؟ ممکن ہے ایسا؟ آپ اپنے پیر کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، وہ تو پھر رسول اللہ کی صاحبزادی تھی۔ تو حکم یہ فرمایا، حضرت علی سے گزارش یہ کی کہ میرے سرتاج علی، ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھانا تو دن کے وقت نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ دن جاگنے کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاع ملے گی کہ فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شہزادی رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینے میں کوہرام مچے گا، دیکھتے ہی دیکھتے آزو اطراف و اکناف کے لاکھوں لوگ میرے جنازے میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر ان کی نظریں میرے ڈولے پر پڑیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ڈولے پر بہت سے لوگوں کی نظریں پڑیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، قبرستان لے جانا، وہیں نماز پڑھنا اور مجھے دفن کر دینا۔ حاضرین کرام، یہ تھا پردے کا خیال۔ کوئی کر سکتا ہے تصور پردے کا؟ بڑے بڑے صحابہ نے ماتم کیا، کہنے لگی علی تم نے ہمیں نہیں بلایا، شہزادی تھی حضور کی محبتوں کا مرکز تھی فاطمہ، ان کے جنازے سے تم نے ہمیں محروم کیا، ہم نماز پڑھ لیتے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں کیا کرتا، میں اس واسطے نہیں بلایا کہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر محرم کی نظر بھی ان کے جنازے پر پڑے، ان کے ڈولے پر کسی کی نظر پڑے، یہ بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ حاضرین کرام، ان کے پردے کا عالم یہ۔ اب آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، کیا ہمارے گھر میں ہم فاطمہ کی باندیاں پیدا کر رہے ہیں یا پھر امریکن غلام ہم اپنے گھر میں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو جائزہ لینا ہے۔ آپ کی بچیوں کی زندگیاں کہاں جا رہی ہیں، کس نگر پر جا رہی ہیں، کس ڈگر پر جا رہی ہیں، کس نہج پر جا رہی ہیں، یہ آپ کو جائزہ لینا ہے۔ یہ فاطمہ کی باندیاں بن رہی ہے یا پھر کسی اور کے طریقے پر؟ اور دوستو، فاطمہ الزہرا نے جو کانسیپٹ دیا، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ ذرا ادھر آؤ، تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سرکار آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تم نہیں جانتے کہ وہ نابینا ہیں، انہیں نہیں دکھتا؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا سرکار یہ درست ہے کہ انہیں نہیں دکھتا، مگر فاطمہ کو تو دکھتا ہے نا، فاطمہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے مگر فاطمہ تو انہیں دیکھے گی نا، سرکار میں نہیں آ سکتی۔ حضرت کرام، یہ ہے پردے کا عالم۔ اب آپ دیکھیں آپ کی بچیاں کس کس کو دیکھ رہی ہیں، سیل فونز میں ویڈیوز رکھ کر کون سے ہیروز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا۔ کیا کیا نہیں دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں کو کون سی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ دکھا رہے ہیں بنیں گے وہی۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو پروگرامز دکھائیں گے، سیریلز دکھائیں گے، سیریلز کیا ہیں آج کے زمانے میں، میری بات ختم ہو گئی آپ پریشان مت ہوئیے، سیریلز کیا ہیں اس زمانے میں؟ ناجائز رشتوں کا ایک سب سے بڑا شو آپ سمجھیے۔ ایک ہیروئن 4 مردوں سے شادی کرتی ہے، اس سے رشتہ توڑتی ہے، اس سے جوڑتی ہے، اس سے توڑتی ہے، اس سے جوڑتی ہے، یہ ہے سیریل۔ اگر آپ یہ دکھاتے ہیں اپنی بچیوں کو، پھر آپ امید رکھتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ کیسے چلے گی آپ کی بیٹی فاطمہ کے نقش قدم پر؟ حضرت کرام، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جو دکھائیں گے وہ بیٹی آپ کی وہی بنے گی۔ آپ دکھاتے ہیں ناچ ہیروئنس کا،
اور آپ امید کرتے ہیں آپ کی بیٹی رات بھر مصلے پر کھڑی ہوگی، آپ دکھائیں گے ناچ تو کالج ڈے میں وہ ناچے گی ہی، اسے کون روک سکتا ہے ناچنے سے؟ آپ دکھائیں گے اپنی بیٹی کو وہ لباس، جینس ٹی شرٹ اگر آپ دکھائیں گے اور امید کریں گے کہ میری بیٹی چادر میں لپٹی ہوئی نظر آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جو دکھائیں گے آپ کی بیٹی وہی بنے گی۔ بیٹی کا قصور نہیں ہے، معاشرے میں قصور باپ کا ہے، معاشرے میں قصور بھائی کا ہے، معاشرے میں قصور شوہر کا ہے، معاشرے میں قصور بیٹے کا ہے۔ یہ چار اگر سنبھل جائیں معاشرہ سنبھل جائے گا۔ تھپڑ مارنے کی ذمہ داری آپ کو تھی، وہ کمزور تھی، آپ کی ذمہ داری تھی کہ پردے کی طرف بلائیں۔ حاضرین کرام، یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ بی فاطمۃ الزہرا کا پردہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ڈولہ تک، میت کا تک انہوں نے پردہ کیا، میت کو تک انہوں نے پردے میں رکھا، بی فاطمۃ الزہرا کی چادر کی تک انہوں نے حفاظت کی۔ حاضرین کرام، وہ ہیں بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ سوچیں، برقعے نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی انتہائی اسٹائلش۔ آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ اور سب سے اچھا طریقہ، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سب سے اچھا ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ کیا؟ شادی۔ اس کے علاوہ انجینئر بنانا اور ڈاکٹر بنانا، کال سینٹرز کو بھیجنا، راتوں کے جابس کرانا، اور یہ سمجھنا کہ میری بیٹی کی عزت سلامت رہے گی۔ آپ سے بڑا دھوکے باز اور آپ سے بڑا مکار اور آپ سے بڑا فریبی کوئی نہیں ہے اگر آپ بھیجتے ہیں تو۔ حاضرین کرام، تنبیہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عزت لٹ گئی، سب کچھ لٹ گیا۔ وہ اگر باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اس کی حفاظت بی بی فاطمۃ الزہرا کے کردار میں ہے۔ میں مولانا سید شاہ توفیق اللہ بخاری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی شخصیت کے بارے میں انٹروڈکشن چاہیے امت کو ہم پیش کریں۔ اس دور میں انٹروڈکشن بی بی فاطمۃ الزہرا کے کیریکٹر کا لازمی ہو گیا ہے۔ ان کے انٹروڈکشن کے بغیر ہماری بچیاں سنبھل نہیں سکتی۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری محفل جتنے مردوں کی ہوتی، اس میں ایک بڑی تعداد مسجد میں تو نہیں آ سکتی تھی، کسی اور ذریعے کے ذریعے، یا پھر کوئی ہال لیتے یا کوئی گھر لیتے، اس میں ایسا کرتے کہ مردوں کو بھی ایک طرف رکھتے، پردے کے انتظام کے ساتھ عورتوں کو بٹھاتے اور یہ چیزیں سناتے۔ حضرت کرام، اس زمانے کا تقاضا ہے۔ میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا، یہاں محمود سیریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، محمود سیریز کے لوگ اپنا آپ دیکھیں ادھر لگائے ہوئے ہیں، محمود سیریز کے لوگ، ان سے اگر ہو سکے تو، اگر ڈائریکٹ نہیں سنا سکتے تو کیسٹ خریدیے، اپنی بچوں کو سنائیے اور بتائیے کہ عورتوں کے لیے کیا چیز سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ آج آپ کو یاد رکھنا ہے کیا ہے؟ کوئی غیر مرد اس کو یہ سب سے اہم پیغام ہے۔ یہاں تک کہ کزنس، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، خلیرے بھائی، ممیرے بھائی، رشتے کہنے کو بھائی ہیں، مگر ان کے سامنے بھی اگر نکلنا ہو تو پھر پردے کے لحاظ کے ساتھ نکلنا ہوگا، کیونکہ رشتوں سے بھی فتنے برپا ہو رہے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چچیرا بھائی لے کر بھاگ گیا، پھپھیری، آپ کیا کیا قصے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، عورت ایک ایسی چیز ہے، اس کو ہر جگہ آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس کی عزت اس کے پردے میں ہے۔ اور اب عورتیں، بچیاں سوال کر رہی ہیں ہم پر پردہ کیوں ہے؟ اسی پر پردہ ڈالا جاتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ میری بات آپ نہیں سمجھے، ایسا کیسا عزت ہے تو پردہ ڈال دیتے؟ حضرت کرام، اس کو آسانی سے آپ کو سمجھنا ہے تو کعبہ شریف کی طرف نظر اٹھائیے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ کعبہ شریف کو کبھی بغیر پردے کے آپ نے دیکھا ہے؟ غلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کعبے پر؟ کعبے پر غلاف کیوں ہے؟ مسجد پر چڑھائیے غلاف، ایک بڑا غلاف چڑھا کر لا کر چڑھائیے مسجد محمدیہ پر، نہیں چڑھاتے؟ جائیے مکہ مسجد پر غلاف چڑھائیے، کبھی آپ نے مکہ مسجد پر غلاف چڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہزاروں گھر اللہ کے ہیں مگر کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کیوں؟ تمام گھر عزت والے ہیں مگر ان تمام گھروں میں زیادہ عزت والا کعبہ ہے۔ حاضرین کرام، ساری مخلوقات اللہ کی ہیں مگر ان تمام میں زیادہ عزت والی عورت ہے، اسی لیے ان پر پردہ چڑھایا جاتا ہے۔ پردے میں رکھو، کیوں؟ ان کی عزت زیادہ قیمتی ہے مردوں کی عزت کے مقابلے میں۔ ہزاروں کتابیں ہیں، ساری کتابوں پر پردہ نہیں چڑھایا جاتا، غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ کون سی کتاب پر غلاف ہوتا ہے؟ قرآن پر۔ کیوں؟ کیا بخاری شریف عزت والی کتاب نہیں ہے؟ بخاری شریف بھی عزت والی کتاب ہے، ترمذی شریف بھی عزت والی کتاب ہے، جلالین شریف بھی عزت والی کتاب ہے، مگر ان کتابوں میں ایک ممتاز کتاب ہے قرآن۔ تمام کتابیں عزت والی ہیں مگر ان تمام میں سب سے زیادہ عزت والی قرآن ہے۔ قرآن پر غلاف چڑھا دو، اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے، اس کا احترام ہے۔ غلاف چڑھانے کا مطلب اس کی توہین نہیں ہے، غلاف چڑھانے کا مطلب اس کی عزت ہے۔ حاضرین اکرام، آپ دیکھیں ہزاروں مزارات ہیں، ہر مزار پر غلاف۔ حضرات یوسفین کی مزار پر غلاف ہے، بابا فرید کی مزار پر غلاف ہے، احمد بادپا کی مزار پر غلاف ہے، سرکار موسیٰ قادری کی مزار پر غلاف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ماننے والوں کو چھوڑ دو آپ، سرکار غریب نواز کی مزار پر غلاف ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کی مزار پر غلاف ہے، سرکار لاؤبالی کی مزار پر غلاف ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی مزار پر غلاف ہے۔
آپ پوری دنیا میں اولیاء اللہ کا جائزہ لیں، یا بغداد شریف جائیں، غوث پاک کی مزار پر غلاف ہے، حضرت جنید بغدادی کی مزار پر غلاف ہے، سر سختی کی مزار پر غلاف ہے. کیوں؟ کیا بزرگوں کو سردی ہوتی ہے؟ بیوقوف بعض لوگ کیا ان کو سردی ہو رہی ہے جو غلاف اڑاتے ہیں؟ بیوقوف، تیرا دماغ ایسا کام کرتا ہے. جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کا ماحول یہ ہوتا ہے، نہ وہاں سردی ہوتی ہے نہ. یہ بیوقوف پوچھ رہا ہمارے سے، ایک بیوقوف آ کر آپ لوگ اولیاء اللہ کی مزارات پر غلاف چڑھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں اندر سردی ہو رہی شاید. بولا ہمارے پاس نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، وہ جو گرمی ہونے کا معاملہ ہے وہ تمہاری خبر میں ہے. تمہاری خبر میں تو تصور بھی تم نہیں کر سکتے کہ اس واسطے کہ وہاں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور ہمارے اللہ والوں کو ہم غلاف اس واسطے نہیں چڑھاتے کہ سردی ہو رہی ہے. غلاف چڑھانے کا مقصد یہ ہے تمام قبریں مسلمانوں کی عزت والی ہیں، ہر قبر کا ایک احترام ہے، مگر تمام قبروں میں یہ قبریں زیادہ عزت والی ہیں. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو جو برقع پہنایا گیا یا پھر انہیں حجاب پر مجبور جو کیا گیا، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ ان کی، یہ آپ سمجھ گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک آپ سمجھ گئے تو آدھا کام ہو گیا، آدھا کام کے آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. 60% کام آپ کے ہاتھ میں ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا عورتوں کی عزت کی محافظ صرف اور صرف مرد ہو سکتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں. مرد جب تک نگرانی نہ کرے عورت نہیں سمجھ سکتی. تو حاضرین کرام، بی فاطمۃ الزہرا کے عنوان پر مجھے بہت بولنا تھا، بہت کم میں نے عرض کیا، چونکہ پردے کے عنوان پر بھی مجھے کچھ توجہ آپ کی دلانی تھی. آپ اپنے اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی سوسائٹی کی طرف نظر دوڑائیے، جہاں بے پردگی بڑھ رہی ہے بے پردگی کے ازالے کی طرف توجہ دے کر ختم کریے. اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، آزو بازو کا رونا ختم کریے، وہاں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ان کی بچی گئی، کن کی بچی گئی، بعد میں گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی چلے جائے. اس سے پہلے حفاظت کیجیے اپنے گھر کی، اپنی پوتیوں کی، اپنے نواسیوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنی بھانجیوں کی، اپنی بھتیجیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے. عزت سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی. اب آخر میں مبارکباد دوں گا آپ تمام حضرات کو کہ محبتوں کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا. حاضرین کرام، جب بھی مولانا سید شاہ توفیق اللہ بخاری تنظیم عاشقان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے آپ کو پکاریں، آپ کی ذمہ داری ہے لبیک کہیں. کیا کہیں؟ لبیک کہے کا مطلب یہ دعوت دے تو آپ لبیک بول کر چلے جانا. لبیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں دعوت دے آپ لبیک خدافظ. لبیک کا مطلب لبیک کہہ کر گزر جانا نہیں ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے لبیک کہہ کر محفل میں آ جانا. حاضرین کرام، غنیمت ہیں، ان کے وجود کی قدر کیجیے، قدردانی کیجیے ان کے وجود کی. میں اس واسطے نہیں کر رہا ہوں آپ یہ سمجھیں گے دوستی میں کچھ حضرت نے مجھے سکھا کر چھوڑا ہے میں اس واسطے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. سید ہیں، برادری کے ہیں، محبتیں اپنی جگہ ہیں، مگر یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، نفس موٹا کرنے کے لیے نہیں ہے. حقیقت ہے ساتھ دینے کے لیے. ساتھ دیں گے نا آپ؟ پورے لوگ ساتھ دیں گے نا؟ جب بھی ایسی محفل سجے گی شریک ہوں گے نا؟ اور یہ نہیں دیکھنا کون آ رہا ہے، یہ دیکھنا کیوں آ رہا ہے. یہ دیکھ کر نہیں آنا کہ کس کی تقریر ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر آنا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. حاضرین کرام، وہ نام آ رہا ہے، غلام آ جانا چاہیے. جہاں نام ہو وہاں، جہاں نام ہو وہاں غلام کے بغیر نام ہو سکتا ہے؟ چھوڑ نہیں، کام ہو، کاروبار ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، آپ بولنا جہاں آقا کا نام وہاں آقا کا. آ جائیں گے نا غلام، شریک ہوں گے نا غلام انشاءاللہ. اب حضرت کی ذمہ داری ہے موقع بموقع ایسی محافل برپا کرتے رہیں. حیدرآباد میں علماء کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا شہر اولیاء اللہ کا شہر ہے، عاشقوں کا شہر ہے. بہت سی شخصیات یہاں پیدا ہوتی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی مجھے دعوت دی جائے گی، اگر حیدرآباد میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سعودی عرب میں ہوں آپ دعوت دیں مجھے حسن نگر کی، تو یہ تو ناممکن ہے. اگر میں حیدرآباد میں ہوں، شہر حیدرآباد میں اگر میں ہوں، جب بھی آپ کی دعوت آئے گی امام حسن کے نام پر، یہ حسن کا غلام حاضر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہ نہ سوچئے کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہے میرے لیے، چونکہ ہماری محفل میں صرف آپ نہیں ہوتے، یہ اندھوں کے لیے ہے. دوسروں کی محفل میں جتنے سر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری محفل میں سر کم ہوتے ہیں پر زیادہ ہوتے ہیں.